سوال پوچھا گیا ہے کہ واعظ کیسا ہونا چاہیے، مبلغ کیسا ہونا چاہیے۔ طرح طرح کی حرکتیں کرنے والے، عجیب و غریب باتیں کرنے والے، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے والے، ان میں نعت خوان بھی ہیں، ان میں نقیب بھی ہیں، ان میں خطیب بھی ہیں، ان میں پیر بھی ہیں۔ اگر بزرگان دین کی میں بات کروں اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 تو فرمایا آپ نے کہ واعظ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا واعظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنی ہو، ظاہر کا سنی نہ ہو، باطن کا بھی سنی ہو، عقائد کے اعتبار سے سنی ہو۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں، غیر مقلدین ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑا سخت جملہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام ہیں فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ، یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اتنی بڑی بات کہہ ڈالی کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وجہ اگر سرسری طور پہ میں عرض کروں تو وہ یوں ہے کہ یہ قرآن اور احادیث کی آڑ میں جس قدر انسانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، العیاذ باللہ تعالی، میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں، ہے قرآن ہدایت کے لیے، احادیث رسول بھی ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہ اپنی مرضی کا مطلب نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی رفعت، اس کو کم کرنے کے در پہ ہے۔ میں تقریر کروں گا، میں بیان کروں گا، اس کو رکھ لیا جائے گا، گو اس کی آواز جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لب و لہجہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ جو ذرہ بر بھی عقائد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اس کو فوراً سائڈ پہ کرنا ہوگا۔ اب شعراء ایسے ایسے آ گئے ہیں، وہ کلام پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک منقبت پڑھی جاتی ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ بات تو ٹھیک ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو، میرا خیال ہے پھر انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لکھنے والے کو علم ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باقاعدہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، اے ابوبکر تو میرا بھائی ہے، ولیکن اخی و صاحبی، پیچھے والے الفاظ وہ میرے آقا نے یوں فرمائے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میں خلیل بناتا نا تو میں ابوبکر کو بناتا، ولیکن اخی و صاحبی، لیکن ابوبکر تو میرا بھائی ہے، وہ میرا صاحب ہے۔ اب اخی واضح واضح لفظ آ چکا ہے حدیث میں، تو اب دیکھ لیں علی باج تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے۔ اس سے مولا علی کی عظمت میں فرق نہیں ہے، اور وہ انتہائی منافق ترین ہے جو مولا علی کا نام سن کر جھلے، مولا علی کے نام سے اس کو چہرے پہ کوئی پریشانی آئے، اس سے بڑا منافق ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری شان اسی بات پہ منحصر نہیں ہے کہ وہ سرکار کے بھائی ہیں، یہ بھی شان کا ایک پہلو ہے، لیکن جس کے لیے اور بھی ہے اس کو بھی ماننا چاہیے۔ لیکن میں صرف عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ شعراء کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ کلام ایسے ہیں، بہت زیادہ واعظ ایسے ہیں، بات تو واعظ کی ہو رہی تھی، لیکن ہمیں جاگنا ہوگا۔ وہ لکھا نا فاضل بریلوی نے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، لہذا ہمیں جس کو واعظ کے لیے بلانا ہے ان چیزوں کا خاص خیال کرنا ہوگا۔ اس سے ہماری آنے والی نسل کی عقیدے کے اعتبار سے بقا بھی ہے، آنے والی نسل جو ہے وہ ایک اچھے ذرائع سے بات کو سنے۔